اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ عادل انفارمیشن ڈیسک یوٹیوب چینل آپ واچ کر رہے ہیں اور آپ کا بھائی عادل شاہ مخاطب ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم جو ریٹائرڈ آرمی پرسن ہیں ان کی جابز آئی ہوئی ہیں واپڈا میں، ان پہ بات کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج یہی ہمارا ٹاپک ہوگا کہ واپڈا میں جو موجودہ بھرتی آئی ہیں ریٹائرڈ آرمی پرسن کے لیے، ریٹائرڈ فوجی حضرات کے لیے، اس پہ بات کریں گے۔ تو ٹاپک کی جانب جانے سے پہلے حسب معمول آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ 2024 کی یہ جابز ہیں، آج ڈیٹ ہے 15 اکتوبر 2024، اور یہ جابز یہ دے کے ہم نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کیا ہوا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ کہ السلام علیکم، فوجی ریٹائرڈ حضرات کے لیے بڑی خوشخبری، پاکستان واپڈا میں فوجی ریٹائرڈ حضرات کے لیے نوکری آ گئی ہیں۔ بینک فیس 300 روپے ہوگی، اپلائی بذریعہ ڈاک ہوگی، اپلائی کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں فلاں فلاں۔ تو یہ آپ کو گروپ دکھانے کی مین ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 100% درست اشتہار ہے، فیک نہیں ہے۔ زیادہ تر بیچارے یوٹیوبرز پر یہ بلیم بھی لگ جاتا ہے کہ آپ فیک چیزیں شیئر کرتے ہیں، ہوتا ہوگا، لیکن ہم نے آپ کو اپنا گروپ کیوں چیک کروایا ہے کہ بھائی جان یہ ہم نے گروپ میں بھی واٹس ایپ میں شیئر کیا ہوا ہے کہ یہ ایک یکدم درست ہے۔ صرف سیکورٹی سٹاف برائے واپڈا پروجیکٹس، یہ اشتہار ہے آپ کے سامنے۔ ہم آپ کو آن لائن بھی یہ چیک کرواتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے۔ واپڈا کو درج ذیل قوائف کے عمل سیکورٹی سٹاف جو کہ مسلح افواج سے ریٹائرڈ ہوئے ہوں کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، پھر میں سوال کے فوراً آپ کو جواب بھی دیتا ہوں بعد، کہ مسلح افواج سے ریٹائرڈ، ابھی بعض بندے ہم سے بار بار پھر پوچھتے بھی ہیں کہ سر جی اس میں فریش کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو نہیں بھائی، یہاں پر آپ سے سوال بھی کیا جاتا ہے، جواب بھی فوراً وہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ مسلح افواج سے ریٹائرڈ حضرات، نام آسامی یہ 1 2 3 لکھے ہوئے، نمبر شمار ہے، یہ نام آسامی ہے، اس کے سامنے تعلیم ہے، اردو میں خاص بات نہیں ہے کوئی، اس میں تجربہ ہے اور عمر ہے۔ سیکیورٹی انسپیکٹر BPS 15، واو، 15 اسکیل ہے، میٹرک پاس ہو، مسلح افواج سے ریٹائرڈ صوبیدار یا نائب صوبیدار یا اس کے مساوی کوئی بندہ ہو تو وہ اس سیٹ کے لیے، پہلی سیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سیکیورٹی انسپیکٹر، زیادہ سے زیادہ عمر 50 سال، کم سے کم جو بھی ہو لیکن زیادہ سے زیادہ 50 سال۔ سیکیورٹی سارجنٹ، اس کے سامنے سب کچھ لکھا ہوا ہے، سیکیورٹی سارجنٹ BPS 8، وہ سمپل ہے، یہ آرمور ہے، آرمور۔ اب آرمور کسے بولتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتہ، لیکن آئی تھنک جو اسلحے کی آرمور ٹریڈ، اسلحے کا ایک ٹریڈ ہوتا ہے آرمی میں، ان سے ریلیٹڈ ہے آرمور، لفظ ایسے ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے سامنے بھی لکھے ہوئے سب کچھ کہ میٹرک ہو، فلاں سے ریٹائر ہو، عمر 45 سال ہو۔ سیکیورٹی سارجنٹ ڈرائیور، اب جو ڈرائیور ہوگا اس کے پاس HTV LTV لائسنس کا بھی ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ سیکیورٹی گارڈ BPS 6، میٹرک ہو، مسلح افواج سے ریٹائرڈ سپاہی اعلیٰ سنیک یا مساوی ہو، عمر زیادہ سے زیادہ 45 سال ہو۔ سیکیورٹی گارڈ BPS 6۔ فوڈ ہینڈلر یعنی کہ میس کوک، جو کوک حضرات آرمی سے ریٹائرڈ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ واپڈا میں، ٹھیک ہے؟ مڈل پاس ہو اور فلاں فلاں اس کی جو ہے تعلیم ہو اور زیادہ سے زیادہ عمر 43 سال ہو۔ نوٹ: بلوچستان اور گلگت بلتستان کے رہائشی مسلح افواج سے ریٹائرڈ حوالدار اور سپاہی لانسنائک کے لیے تعلیمی قابلیت کم سے کم مڈل ہے۔ اب جو بندہ بلوچستان یا گلگت بلتستان کا ہوگا اس کے لیے زیادہ سے ریٹائرڈ کے رہائشی مسلح افواج سے ریٹائرڈ حوالدار اور سپاہی لانسنائک کے لیے، یہاں پہ آپ دیکھیں نا میٹرک تھی، تو جو گلگت بلتستان اور بلوچستان کا ہوگا ان کے لیے میٹرک کی جگہ مڈل رکھی گئی ہے، ان کو رعایت دی گئی ہے۔ اچھا، شرائط میں سے نمبر 1 ہے کہ یہ بھرتی پاکستان میں واپڈا کے پروجیکٹس کے لیے ہے۔
منتخب افراد کو وابڈا کے کسی بھی پروجیکٹ پر تعینات کیا. جب آپ کا انشاءاللہ تعالی آپ کی بھرتی ہوگی تب آپ کو پاکستان میں کسی بھی وابڈا آفس پر تعینات کیا جا سکتا ہے. ریٹائرڈ آرمڈ افراد کے لیے آرمی کی سروس کم سے کم 8 سال, کردار مثالی, میڈیکل کیٹیگری اے ہونا ضروری ہے. جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ایک مثالی وہ آرمی والے دیتے ہیں بک وغیرہ جس میں آپ کی کارکردگی ہوتی ہے, میڈیکلی طور پہ آپ فٹ ہوتے ہیں جب ریٹائر ہوتے ہیں, کوئی بورڈ وغیرہ نہیں ہوتا. مثال آپ اللہ نہ کرے کسی حادثہ میں ڈیمیج ہوئے اور پھر ریٹائر ہوئے تو وہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے. آپ اچھی طرح مثالی کردار کے ہمراہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں, کیٹیگری اے میں آپ شامل ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپریشن المیزان, راہ نجات, راہ راست, ضرب عزب کشمیر و بلوچستان میں آپریشن کا تجربہ رکھنے والوں کو ایس ایس جی گروپ کے کمانڈوز رکھنے والوں کو اور ایس ایس جی گروپ کے کمانڈو کورس کوالیفائڈ اور تمغہ بہادری کے حامل افراد کو ترجیح دی جائے گی. ان آپریشن میں جن بندوں نے شمولیت کی ہوگی, پہلی جو ہے نا آج نام بھی پورے سن لیے, آپریشن المیزان, راہ نجات, راہ راست, ضرب عزب, یہ ہم نے بچپن میں سنے تھے تو آج سب کے سب پھر دہرا لیے. ٹھیک ہے, ان کو بڑی ترجیح دی جائے گی. واو. آرمی سے سزا یافتہ اور زبردست نکالے گئے افراد نااہل ہوں گے. یہ بھرتی کنٹریکٹ بیس پر ہے. یہاں پہ آپ کے سوال کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ بھرتی پرماننٹ ہے, کنٹریکٹ ہے. یہ کنٹریکٹ بیس پر ہے. ابتدائی طور پر 3 سال کے لیے کی جائے گی. پہلے یہ 3 سال کے لیے کی جائے, اس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے اور کنٹریکٹ کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کنٹریکٹ کا ہمیشہ کہ یہ کینسل بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, 3 سال کے بعد وہ آپ کو گھر بھی بیچ سکتے ہیں, اسی کو تو کنٹریکٹ کہتے ہیں. 3 سال مسلسل تسلی بخش کارکردگی کی بنا پر آپ کی ملازمت میں توسیع دینے کا پر غور کیا جا سکتا ہے. دیکھ لیا آپ نے. میڈیکل اور تحریری ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدواروں کو میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کیا جائے گا, اس لیے انہیں کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا. پروجیکٹس پر نوکری پروجیکٹ ایریا الاؤنس دیا جائے گا. پروجیکٹس پر نوکری میں پروجیکٹ ایریا الاؤنس دیا جائے گا. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ پروجیکٹس پر نوکری میں اب آپ کسی پروجیکٹ میں نوکری کرتے ہیں بھرتی ہونے کے بعد, اور پروجیکٹ ایریا, اس ایریا کا جو پروجیکٹ ہے, مثال وابڈا دفتر ہے کوئی, اس ایریا کو الاؤنس دیا جاتا ہے کوئی مفت میں, تو وہ آپ کو بھی دیا جائے گا ساتھ ساتھ. اچھا, امیدوار کو ٹیسٹ فیس جمع کروانی ہوگی جو کہ مبلغ 300 روپے کسی بھی قریبی نیشنل بینک کی برانچ, ڈی جی فائنینس, بی اینڈ سی وابڈا میں اکاؤنٹ نمبر فلاں میں مقررہ بینک چالان پر کرنی ہوگی. اچھا, اس میں یہ بات ہے کہ آج ہمارے پاس جو بندے آئے تھے اپلائی کرنے کے لیے, فوجی ریٹائرڈ حضرات, ان کو ہم نے نیشنل بینک بھیجا کہ آپ 300 روپے جمع کروا کر لائیں. وہ نیشنل بینک گئے. اچھا, ان سے وہاں پہ مجھے بھول گیا 850 یا 900 روپے انہوں نے لیے ہیں. اس میں انہوں نے جو ریزن بتائی ہے کہ 300 تو اس چالان کی قیمت ہے اپنی, جبکہ وہ 500-550 جو ہیں وہ نیشنل بینک والے لے رہے ہیں. آؤٹ آف سٹی کی کوئی ریزن بتا رہے تھے یا جو بھی ہے, لیکن وہ نیشنل بینک والوں نے اضافی لیے ہیں, تو آپ سے بھی یہ وہ لے سکتے ہیں. آپ نے پھر پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے, آئی تھنک یہ ہیڈ کوارٹر میں جمع کروانا ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ہیڈ کوارٹر نہیں جا سکتے تو کسی بھی نیشنل بینک کی برانچ میں کروائیں گے, لیکن 520 یا 30 یا 40 روپے آپ کو اضافی دینے پڑتے ہیں. مندرجہ بالا شرائط پر پورا اترنے والے افراد کا قومی شناختی کارڈ, مکمل آرمی ڈسچارج بک اور تعلیمی قابلیت سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں اور فیس جمع کروانے کی رسید بمائے موبائل نمبر درج ذیل پر اختیار فراہم ہونے کے 20 دن. اچھا, ابھی آج جو ہم نے فائلز بھیجی ہیں لوگوں کو اپلائی کر کے دی ہے, 300 روپے آپ نے بینک میں جمع کروا لیا, بینک والوں نے آپ کو پے سلپ دے دی, وہ آپ کا شناختی کارڈ اٹیسٹڈ 4 فوٹوز, جو آپ ڈسچارج بک ہے آپ کی, وہ تعلیمی اسناد ساری, ڈومیسائل اور سی وی. آپ کو آرمی بھی سی وی دیتی ہے, ورنہ آپ خود سے بنا لیں سی وی. یہ آپ نے اٹیچ کر کے پن کر کے ایک سادہ کاغذ پر لکھنا ہے کہ جناب ڈائریکٹر سیکیورٹی وابڈا, آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں, نیچے لکھا ہوا ہے. اچھا, بخدمت ان کے لکھنی ہے, بخدمت ڈائریکٹر سیکیورٹی وابڈا میجر سید محمد علی زیدی, نام لکھیں یا نہ لکھیں, ریٹائرڈ. ٹھیک ہے صاحب. پھر السلام علیکم, یہ کہ ہمیں ایک باوثوق افتہار کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ آپ کے زیر سایہ فلاں جو آپ اپلائی کر رہے ہیں, یہ جو بھی سیٹ ہے سیکیورٹی گارڈ, کک, میس, آپ کی زیر سایہ یہ سیٹیں خالی پڑی ہیں. میں پاک آرمی سے ریٹائرڈ ہوں, میری ڈسچارج بک ساتھ لف کی گئی ہے, میں نے تمام کاغذات لف کیے ہوئے ہیں, میں مثالی کردار کا حامی ہوں, یہ وہ جتنی بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے آپ اپنے زیر سایہ خدمت کرنے کا موقع دیں, اور نیچے عرض ہے, پھر آپ نے اپنے نام, ولدیت, شناختی کارڈ نمبر اور سائن کر دینے ہیں. ٹھیک ہے,
تو یہاں پہ تھے ہم لوگ کی تصدیق شدہ کاپیاں اور فیس جمع کروانے کی رسید بمائے موبائل نمبر اشتہار شائع ہونے کے 20 دن بعد. اب اشتہار کب شائع ہوا ہے یہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, لاسٹ ڈیٹ اس کی کیا ہے وہ بھی ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. 20 دن بعد تک بذریعہ رجسٹری TCS ڈاک پہنچ جانی چاہیے. ٹھیک ہے, مقررہ تاریخ کے بعد وصول ہونے والی درخواستیں ناقابل قبول ہوں گی. مذکورہ شرائط پر پورے نہ اترنے والے افراد کی درخواست مذکورہ شرائط پر پورا نہ اترنے والے افراد درخواست بھیجنے کی زحمت نہ کریں. نیچے صاحب جی کا نمبر لکھا ہوا ہے. ایک تو یہ آپ نے لکھنا ہے کہ جب آپ خدمت کرتے ہیں, اچھا کمپیوٹر سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں, ہاتھ سے بھی سفید ورقے پہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ بخدمت جناب ڈائریکٹر سیکیورٹی وابڈا میجر سید محمد علی زیدی صاحب. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. دوسرا یہ اس کو کہاں پہ لکھنا ہے آپ نے, ڈاک کا لفافہ آپ لیتے ہیں, ڈاک کا لفافہ اس کی جو ہموار سائڈ ہوتی ہے اس کی ہموار سائڈ وہاں پہ آپ نے 2 ڈائریکٹر سیکورٹی وابڈا میجر سید محمد علی زیدی G67 وابڈا ہاؤس لاہور, یہ اس کی فرنٹ سائڈ پہ جہاں پہ لائن سیدھی ہوتی ہے, لائن ڈاک لفافہ کے فرنٹ سائڈ پہ جہاں پہ جس طرف وہ بند ہوتا ہے ایک جو اس کے درمیان میں لکیر سی ہوتی ہے ادھر آپ نے فرام لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فرام فلاں والے فلاں سکنا فلاں اور سائن اور نیچے موبائل نمبر. ابھی ہم آپ کو ان کی لاسٹ ڈیٹ بتاتے ہیں, آپ کو لاسٹ ڈیٹ بھی بتائیں گے. اور جو ہے نا ابھی ہم ویب سائٹ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ اشتہار کہاں سے لیا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا ہم نے اس پہ اپنا ادھر نیم بھی لکھا ہوا ہے جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ریئل ہے, کوئی فیک نہیں ہے. www.wabda.gov.pk یہ ہم نے گوگل پہ سرچ کرنا ہوتا ہے, www.wabda.gov.pk آپ نے سرچ کیا گوگل پہ, آپ کو ابھی اس کی لاسٹ ڈیٹ کا بھی پتہ چل جائے گا. یہ وابڈا کی آفیشیل ویب سائٹ ہمارے سامنے کھل رہی ہے. ہم نے یہ ہمارا کرسر آپ دیکھیں کیریئرز پہ کلک کرنا ہوتا ہے. کیریئرز یعنی جابز, جو اس آپ جس محکمے کا آپ نے ویب سائٹ کھولا ہوتا ہے وہاں پہ آپ جب کیریئر پہ کلک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی جابز اوپن ہیں یا نہیں. تو لوڈنگ ہو رہا ہے, آئی تھنک ان کا لنک بیزی رہتا ہے. یہ آپ فرسٹ نمبر پہ دیکھیں, جاب اپرچونٹی ان وابڈا پروجیکٹ سیکیورٹی سٹاف. ٹھیک ہے, یہ اور بھی جابز ہیں, اس پہ بھی بات کرنے والے ہیں ہم. یہاں سے پریویو ہوگا, یہاں سے ڈاؤن لوڈ ہوگا. اچھا اب یہاں دیکھیں پبلشنگ ڈیٹ 12 اکتوبر 2024, کلوزنگ ڈیٹ 31/10/2024, یہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. یہاں سے پریویو ہوگا, ہم آپ کو پریویو اس کا دلاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ وہی اشتہار ہے جس پہ ہم ابھی بات کر رہے تھے. تو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے, اور یہ ہو جاتا ہے ہمارے سامنے ڈاؤن لوڈ, جو کہ اس سے کئی صاف ہے. جو ہم نے جس اشتہار سے ہم نے ویڈیو بنائی تھی وہ دھندلا تھا, جبکہ یہ صاف ہے. اب کسی کو یہ واٹس ایپ پہ چاہیے ہو تو ہم سے کنٹیکٹ کریں 0306383101, یعنی کہ 0306 3831 021 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. والسلام.